بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اصول الشاشی سبق نمبر 123۔ مسئلہ چل رہا تھا احتجاج کے حوالے سے، اور اس میں ہم پڑھ رہے تھے احتجاج بلا دلیل، اور اس کی قسموں میں سے پہلی قسم ہم پڑھ رہے تھے احتجاج بلا دلیل۔ جو پہلی قسم تھی الاستدلال بعدم العلت علی عدم الحکم، اس حوالے سے ہم پڑھ رہے تھے، اور اس میں ہم نے جو ہے 2 مثالیں پڑھ لی تھیں۔ تیسری مثال ہم پڑھنے جا رہے ہیں احتجاج بلا دلیل کی۔ اس میں مثلا مثال پڑھنے سے پہلے ہم تھوڑی سی تمہید جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تمہیدی بات یہ ہے کہ اگر کسی بچے نے بڑے آدمی کے ساتھ مل کر کسی کو قتل کر دیا ہے، تو یہ جو بچہ ہے یہ تو مرفوع القلم ہے نا۔ 3 آدمی جس طرح حدیث کی روح سے آتا ہے مرفوع القلم ہوتے ہیں، تو یہ بچہ مرفوع القلم ہے جب تک بالغ نہ ہو جائے۔ تو اس کے ساتھ دوسرا آدمی بھی شریک تھا، اگرچہ وہ بالغ تھا، تو بچے سے قصاص ساقط ہو جائے گا مرفوع القلم ہونے کی وجہ سے۔ تعزیر الگ چیز ہے، لیکن قصاص اس سے ساقط ہو جائے گا۔ جب اس سے ساقط ہو جائے گا تو ظاہر بات ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ شبہ پڑ جائے گا، اور یہ دوسرے آدمی کو بھی اس کا بینیفٹ ملے گا، اور دوسرا آدمی بھی اس سے بھی قصاص ساقط ہو جائے گا۔ تعزیر کی طرف لے کے چلیں گے ہم۔ یہ مسئلہ جب آپ نے سن لیا تو اب اس کے ساتھ یہ یاد رکھیں کہ مثلا ایک دوسرے اس کے ساتھ بات ہے کہ ایک شخص ہے، یعنی وہ اپنے بیٹے کو اگر قتل کرتا ہے، لیکن قتل کرتے ہوئے اس کے ساتھ ایک اور آدمی اس کے ساتھ شریک ہوتا ہے، تو اب والد سے تو قصاص نہیں لیں گے، کیا اس دوسرے آدمی سے بھی قصاص لیں گے یا نہیں لیں گے؟ تو والد سے قصاص کیوں نہیں لیں گے؟ اس لیے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا انت و مالک لابی کا، تو اور تیرے مال جو ہے تیرے والد کے ہیں۔ دوسری حدیث ہے لا یقاد الوالد بولدہ، کہ والد اپنے بیٹے کی وجہ سے اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا، والد کا احترام ہے، اس کو قائم رکھا جائے گا، اس کو قصاصاً بیٹے کے قتل میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، اب اس کے ساتھ دوسرا آدمی جو شریک ہے اس کے بیٹے کو قتل کرنے میں، تو کیا اس کو بھی ہم چھوٹ دیں گے اس حوالے سے، یعنی قصاص سے پیچھے رکھیں گے یا نہیں؟ تو اس کو تعزیر کی طرف لائیں گے، چھوٹ کی طرف لے کے جائیں گے، یا اس کو قصاص میں لائیں گے؟ تو اب یہاں پر اس مسئلے کو اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ مثال ہم فٹ کریں گے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ نابالغ بچے کے ساتھ شریک ہو کر اگر کوئی بالغ آدمی کسی آدمی کو قتل کر لیتا ہے نابالغ بچے کے ساتھ مل کر، تو کیا ہوگا؟ تو فرمانے لگے کہ بچے سے قصاص ساقط ہے، اور لیکن اس کے ساتھ جو شریک ہے بالغ آدمی اس پر قصاص ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ بالغ شریک پر بھی قصاص نہیں ہوگا۔ جب بچہ مرفوع القلم ہے تو بالغ پر بھی قصاص نہیں ہوگا، اس کو بھی ہم اس کی وجہ سے چھوڑ دیں گے، کیونکہ یہ قتل ایک قاتل کو جب اسی قتل سے آپ چھوڑ رہے ہیں قصاص سے، تو اسی قتل میں دوسرے قاتل کو آپ کس طرح قتل کریں گے؟ ویسے بھی حدود اور قصاص وغیرہ کے معاملات میں ہلکا سا شبہ بھی انسان کو، مجرم کو فائدہ دے دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب قتل چونکہ ایک ہے، تو جب ایک کو آپ چھوڑتے ہیں مرفوع القلم ہونے کی وجہ سے بچے کو، تو دوسرے کو بھی چھوڑنا ہوگا۔ اب یہ مسئلہ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا۔ اب اس پر کوئی سائل یا معترض سوال کرتے ہوئے یہ بات اٹھاتا ہے کہ جب کوئی شخص جو کوئی باپ اپنے کسی دوسرے کے ساتھ شریک میں ہو کر اپنے بیٹے کو جان بوجھ کے اگر قتل کرتا ہے، تو باپ کو قصاصاً جو پھر یہ باپ تو پر سے سو قصاص ساقط ہو جاتا ہے، جو روایات ہم نے پیش کی ہیں، تو کیا دوسرا جو شریک ہے اس سے بھی قصاص لیا جائے گا کہ نہیں لینا چاہیے؟ تو اب سائل یہ کہتا ہے کہ اس سے تو قصاص لینا چاہیے، اس لیے کہ وہ جو علت ہے، علت کون سی ہے؟ مرفوع القلم ہونا، جیسے بچے میں ہے۔ تو اب باپ تو یہاں مرفوع القلم نہیں ہے نا، وہ تو بالغ آدمی ہے، تو لہٰذا اب یہاں پر جو ہے وہ مرفوع القلم نہیں ہے، تو لہٰذا اس صورت میں ان سے قصاص ساقط نہیں ہونا چاہیے اس حوالے سے۔ تو اب کوئی یہ کہے جی کہ باپ جو چونکہ مرفوع القلم نہیں ہے اور اس کے ساتھ وہ دوسرا آدمی بھی شریک ہے، تو لہٰذا ان کو پھر جو ہے یہاں پر مرفوع کیا کہتے ہیں اس کو، قتل سے اس کو پیچھے نہیں کرنا ہوگا، قصاص سے ان سے لینا چاہیے۔ تو اب یہاں پر انہوں نے مرفوع القلم ہی کو کیا بنا دیا؟ علت بنا دی، جس طرح کہ بچے کے معاملے میں تھا، تو باپ کے معاملے میں بھی مرفوع القلم کو علت بنایا۔ اس کو ہم کہتے ہیں عدم علت سے عدم حکم پر استدلال کرنا۔ یہ عدم علت سے عدم حکم پر، اب یہاں انہوں نے علت کس کو بنایا؟ مرفوع القلم ہونے کو، وہ نہیں ہے، تو لہٰذا انہوں نے عدم حکم پر استدلال کیا۔ ہم کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں، غلط ہے۔
وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ضرور نہیں کہ جو علت آپ نے بنائی ہے وہی علت ہر جگہ ہو، وہ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں کوئی عدم علت سے عدم حکم پر استدلال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، بچے کے معاملے میں مرفوع القلم ہونا علت ہے، لیکن اب باپ کے معاملے میں مرفوع القلم ہونا علت نہیں ہے، دوسری علت ہے، اور وہ علت کون سی ہے؟ شبہ ملک کی ہے۔ شبہ ملک کی وجہ سے جو ہے وہ اس وجہ سے یہاں پر باپ کو جب ہم نے مستثنیٰ کیا ہے قصاص سے، تو اب اس کے ساتھ والا خود بخود کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ مثلا مولا اپنے غلام کو قتل کرے نا تو اس پر قصاص نہیں ہوتا، کیونکہ ملک سے جو ہے نا وہ قصاص ساقط ہو جاتا ہے۔ اسی طرح باپ بیٹے کو قتل کر دے تو شبہ ملک ہے، تو شبہ ملک کی وجہ سے قصاص ساقط ہو جاتا ہے، کیونکہ انت و مالو کا لیے ابی کا وغیرہ جو روایات ہم نے پیچھے پڑھی۔ تو اب یہ شبہ ملک کا فائدہ جب باپ کو آیا تو یہی علت بنا، جس طرح کہ مولا کے معاملے میں ملک سبب بنتا ہے، علت بنتا ہے۔ تو اب جب باپ مستثنیٰ ہوا قصاص سے تو دوسرا شریک خود بخود کیا ہو جائے گا؟ مستثنیٰ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ جس کو علت بنا کے بیٹھے ہیں، ضروری نہیں وہی علت، اور پھر کہ یہ کہیں وہ علت دوسری جگہ نہیں پائی جا رہی، حکم نہیں پایا جائے گا، تو ہم یہ کہیں گے وہاں وہ علت نہیں ہے تو دوسری علت پائی جائے گی، اور آپ کہتے ہیں نہیں نہیں وہی علت نہیں ہے تو لہٰذا حکم بھی نہ ہو، تو یہ احتجاج بلا علہ پہلی صورت اس کی بن جاتی ہے، تو اس وجہ سے ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر یہ بھی فرما رہے ہیں نا کہ عدم علت سے عدم حکم پر استدلال کرنا کیسا ہے، تو اس کو سمجھانے کے لیے انہوں نے ایک مثال دی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس طرح ہے کہ جس طرح کوئی آدمی اس طرح کہے نا کہ فلاں آدمی نہیں مرا، اور دلیل کے طور پر کہے اس لیے کہ وہ چھت سے نہیں گرا تو نہیں مرا، تو بھائی مرنے کے لیے صرف علت چھت سے گرنا ہی تو نہیں ہے دنیا میں، اور بہت سارے غم ہیں زمانے میں، بہت ساری وجوہات ہیں زمانے میں مرنے کے، تو یہ دلیل صحیح نہیں ہوگی، اس کو ہم کہیں گے احتجاج بلا علہ، کہ بھائی ایک چیز میں ایک ہی دنیا میں گویا ایک ہی ساری علت بنا رہا ہے، حالانکہ علتیں مختلف ہو سکتی ہیں، تو مرنے کے لیے اور بھی کئی علتیں ہو سکتی ہیں۔ الا اذا کانت، مگر یہ کہ اگر ہو علت منحصرۃ، کہ اگر وہ ہو ایک علت ایسی معلۃ منحصرۃ فی معنی۔ اب یہاں سے یہ بتا رہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نا کہ اگر وہ علت ایسی ہے کہ جب حکم کی علت ایک معنی کے اندر، وہ فرماتے ہیں نا اذا کانت علت منحصرۃ فی معنی، جب حکم کی علت کسی معنی کے اندر منحصر ہو جائے، بند ہو جائے، اور وہ معنی اس حکم کو لازم ہو جائے، تو اس صورت میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آدمی علت سے آدمی حکم پر استدلال کرنا پھر صحیح ہوگا۔ پیچھے جو ہم نے مثالیں دی ہیں اس میں آدمی حکم سے آدمی علت پر استدلال کرنا صحیح کیوں نہیں تھا؟ اس لیے کہ وہ علت نہیں تو کوئی اور علت ہو سکتی ہے۔ اب یہاں پر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آدمی علت سے آدمی حکم پر استدلال اس وقت صحیح ہے جب وہ جو ہے وہ معنی جو ہے اس حکم کو لازم ہو، اور جب حکم کی علت ایک معنی کے اندر منحصر ہو کر بند ہو کر رہ جائے، تو پھر ایسی صورت میں ہم یہ کہیں گے کہ وہ اسی کے ساتھ پائی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو مطلب وہ معنی نہیں پایا جا رہا ہوگا لازم کے نہ ہونے کی وجہ سے، ملزوم کے نہ ہونا جو ہے اس سے لازم آ جائے گا، تو پھر ہم اس کو اس درجے میں لیں گے۔ اب اس کی مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر جو ہے وہ مثالیں دی ہوئی ہیں نا، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر اس کی مثالیں دی ہیں، دو مثالیں اس کی دی ہیں۔ پہلی مثال تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ اگر کسی نے حاملہ باندھی غصب کی ہے، چھینی ہے، اور اس باندھی نے پھر بچا جانا، اور پھر وہ باندھی اور اس کا بچہ وہ دونوں غاصب کے پاس کیا ہو گئے؟ مر گئے، ہلاک ہو گئے، تو غاصب صرف باندھی کا اس سے جو ہے زمان اور چٹی لی جائے گی، بچے کی نہیں لی جائے گی۔ کیوں؟ بچے کا غصب نہیں ہوا، غصب تو باندھی کا ہوا ہے، اور زمان غصب کی جو علت ہے وہ خود غصب ہے، غصب ہے علت بنتا ہے تو تب زمان اس کا معلول بن رہا ہے، حکم بن رہا ہے۔ اب زمان تب آیا ہے کہ غصب ہوا، غصب صرف باندھی کا ہوا ہے، تو لہٰذا باندھی کا جو ہے اس سے وہ زمان لی جائے گی، تو آدمی غصب کے معنی سے آدمی زمان کے حکم پر استدلال کرنا بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر زمان غصب کی جو علت ہے وہ ہے ہی غصب، تو گیا زمان یہاں سارا کا سارا بند ہو رہا ہے غصب میں۔ اب غصب میں بند ہو رہا ہے تو غصب جو ہے وہ کس کے اندر پایا جا رہا ہے؟ صرف اور صرف وہ باندھی کے اندر پایا جا رہا ہے، تو بچے میں تو اس کو بچے کو تو نہیں غصب کیا اس نے نا، اس حالتاً وہ تو تب اس کے پیٹ میں آئے، تو لہٰذا اس صورت میں اس پر یہ غاصب کے اوپر کوئی زمان واجب بچے کا نہیں ہوگا، صرف باندھی کا ہوگا۔ دوسری مثال اس کی دی ہے کہ کسی قتل کا کوئی کیس آیا اور اس کے اندر گواہوں نے جھوٹی گواہی دے کے
قتل عامد کی جھوٹی گواہی دی اور اس کی بنیاد پر قاضی نے فیصلہ دے کہ وہ قصاص لے لیا اس قاتل سے۔ تو قصاص جب لے لیا تو اب بعد میں گواہوں نے رجوع کر لیا کہ ہم نے جھوٹی گواہی دی تھی تو غلطی ہو گئی ہم سے۔ اب اس صورت میں کیا ہوگا؟ قصاصاً کیا ان کو قتل کیا جائے گا؟ تو جواب یہی ہے کہ قصاصاً ان کو یہاں پر جو ہے قصاصاً قتل کرنے کی جو علت ہے وہ منحصر ہے یہاں پر خود قتل میں، کیونکہ وہ لوگ قتل ہوئے ہیں نا، وہ آدمی قتل ہوا ہے، قاتل کو جس کو نامزد کیا تھا گواہی دے کر وہ قاتل قتل ہوا ہے۔ تو اب قتل ان گواہوں نے نہیں کیا، وہ قاضی نے کروایا ہے، لیکن ان کی گواہی کی بنیاد پر ہوا ہے، لیکن انہوں نے قتل تو نہیں کیا۔ تو یہاں پر قصاص کی جو علت ہے وہ منحصر ہے کس کے اندر؟ قتل کے اندر۔ اب ان گواہوں نے صرف جھوٹی گواہی دی ہے، قتل تو نہیں کیا، لہٰذا ان کو پھر قتل کیسے کیا جائے گا؟ تو اب ان کو قصاصاً قتل نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، ان کی جو تعزیر ہے، ان کا جو جرم بند ہے اس کے مطابق ان کو تعزیر دی جائے گی، قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ ہے عدم قتل کی جو علت ہے، عدم قتل کی جو علت سے عدم قصاص کے حکم پر استدلال کرنا یہاں پر صحیح ہے۔ عدم قتل کی علت سے عدم قصاص کے حکم پر استدلال کرنا صحیح ہے کہ انہوں نے قتل نہیں کیا تو ان سے قصاص بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے احتجاج بلا دلیل کی پہلی جو صورت ہے اس کو بیان فرمایا۔ آگے دوسری قسم اس کی آ رہی ہے۔